تقویم بہترین طریقے سے بنایا گیا ہے۔ لہذا دین کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کا رشتہ اس کے مالک کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور آپس میں ان کا تعلق اور رشتہ ایسا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ممد و معاون ثابت ہو، ان کی یہ زندگی بھی بہتر ہو اور آخرت کی بھی زندگی بہتر ہو۔ چنانچہ اسلام کے اندر ایک نظام کے تحت رہنا اور ایک حکومت کے تحت اصول و ضوابط کے تحت رہنا یہ انسانی زندگی کے لیے ضرور قرار دیا گیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ جب مسلمانوں کو حکومت اور اقتدار دیا جاتا ہے، انہیں قوت کی باغیں ہاتھ میں دی جاتی ہیں، تو ساتھ ہی انہیں فرائض بتا دیے گئے ہیں کہ ان کا کام کیا ہے اور حکومت کرنے کا مقصد کیا ہے۔ حکومت کا مقصد صرف اور لوگوں کو دبا دینا اور ان کے اوپر اپنے احکام جاری کرتے رہنا، اپنی منمانی کرنا، یہ کبھی بھی اسلام میں حکومت کے مقاصد نہیں رہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اگر ہم انہیں زمین میں قوت اور اقتدار دے دیں تو وہ کس لیے استعمال کریں گے؟ ذات کے لیے، برادری کے لیے نہیں۔ اقام الصلاۃ، یہ اقامت صلاۃ کا نظام برپا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی فضا بنائیں گے۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے تاکہ مستحقین کو بھی ان کی ضروریات آسانی سے مل سکیں۔ وامروا بالمعروف، اور نیکی کے پھیلانے کے لیے یہ حکومت استعمال ہوگی۔ ونہوا عن المنکر، اور برائی کے راستے تلاش کر کر کے ان کے روکنے میں حکومت کی قوت استعمال ہوگی۔ یہ چار بنیادی مقاصد ہیں مسلمانوں کی حکومت کے لیے: اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ باقی جتنے زندگی کے شعبے ہیں وہ سب ان کے نیچے آ جاتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کی جو حکومت ان مقاصد کے قریب تر ہے وہ اس حد تک اسلامی حکومت ہے، اگر وہ ان مقاصد سے دور ہے وہ مسلمانوں کی حکومت ہو سکتی ہے، اسلامی حکومت کہنا اسے مشکل ہے، اس لیے کہ جب وہ اپنے اس آئین اور اس ہدف کو سامنے نہیں رکھے گی تو وہ اس وقت اپنے مقاصد کو پورا نہیں کرے گی۔ قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے انسانوں کو وہ حقوق بتا دیے ہیں جو ان پر حکومت کے ہیں اور جو حکومت کے ان پر ہیں، تاکہ آپس میں یہ حقوق و فرائض کی ادائیگی کرتے رہیں اور اس مقصد کو حاصل کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہاری عزت و شرافت اسی وقت کام آئے گی وہی تم میں زیادہ معزز ہوگا جو زیادہ تقوی والا ہوگا، جو زیادہ اللہ کے قریب ہوگا۔ تو مسلمانوں کی حکومت کا مقصد زیادہ سے زیادہ تقوی کا نظام قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ کے قریب جانا ہے۔ قرآن حکیم نے انسانوں کو بتایا ہے کہ ہر انسان کی جان انتہائی معزز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونکی ہوئی ہے، خود اس کا نظام بنایا ہوا ہے، لہذا اس کی حفاظت اولین ہے۔ حکومت کا بھی فرض ہے اور ہر شخص کا اپنا بھی فرض ہے کہ انسانی جانوں کی بہت زیادہ حفاظت کی جائے، وہ کسی طرح ضائع نہ ہو، قتل کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، کسی طریقے سے انسانی جان ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک شخص کا ضائع ہونا ایسا ہے گویا پوری کائنات کا ضائع ہونا ہے، اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو دی ہے اور اس کے تحفظ کو۔ ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کسی نے ایک نفس کو بغیر بدلے یا بغیر کسی فساد کے یعنی خواہ مخواہ قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے، یہ اتنا بڑا جرم اس نے کیا ہے۔ ومن احیاہا، اور جس نے ایک شخص کے زندگی کے ذرائع باہم پہنچا دیے، اسے زندہ رہنے میں مدد دے دی، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی عطا کر لی۔ تو اتنا بڑا ہدف اور انسانی جان کا اتنا بڑا تحفظ اور کہیں نہیں ہے سوائے قرآن حکیم کے اور سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے، اور اس کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اپنا تحفظ کریں، اپنی حکومت کا، اپنی سرحدوں کا،
اپنے عوام کا، اور اس کے لیے مجاہدانہ طور سے تیار رہیں، اور ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، دشمنوں سے اپنے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی زمینوں کو محفوظ کرنے کے لیے جو کچھ تمہارے بس میں ہے وہ سب کر ڈالو، لیکن اپنے لوگوں کی حفاظت یہ تمہارا فریضہ ہے، اور اس کے لیے جو کچھ تیاری کرنی پڑے، اسلحے کی، تربیت کی، پیسے کی، وہ تم کرو، تاکہ ہر وقت لوگ تمہاری مجاہدانہ زندگی سے گھبرائیں اور وہ تمہاری جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اسی طرح مسلمان کے مال کے تحفظ کی تعلیم دی گئی، اور فرمایا گیا کہ ہر شخص کا مال جو وہ صحیح راستے سے حاصل کرتا ہے، کسب کے ذریعے، حلال طریقوں سے، وہ اسی طرح محترم ہے جس طرح اس کی جان محترم ہے، اور فرمایا کہ اسلامی حکومت کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ تمام راستے بند کرے جس سے لوگ غلط طریقوں سے ایک دوسرے کا مال حاصل کرتے ہیں اور چھین لیتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں باطل طریقوں سے ایک دوسروں کا مال مت چھینو، خواہ وہ جوئے کے ذریعے ہو، سود کے ذریعے ہو، لاٹری کے ذریعے ہو، رشوت کے ذریعے ہو۔ ان تمام ذرائع کو بند کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، تاکہ جس طرح جانیں محفوظ ہوں اسی طرح لوگوں کا مال بھی محفوظ ہو۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے تو اس کا درجہ شہید کے برابر ہوگا، اس لیے کہ مال کا تحفظ اس کے بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ اسی طرح عزت و آبرو اور اس کی شان و شوکت جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، جو عزت دی ہے، جو حیا دی ہے، اگر کوئی اسے چھیننا چاہے تو حکومت کا فرض ہے کہ اس کی آبرو کی حفاظت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ تمہارے مال، تمہاری جانیں اور تمہاری عزت و آبرو اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح حج کا دن اور بیت اللہ شریف اور یہ پاکیزہ مقامات قابل احترام ہے، اسی طرح مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو بھی محترم ہے۔ مسلمانوں کو حکومت جس انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ہے، اس کے اندر ہر مسلمان اپنے اپنے درجے اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق شامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت کوئی علیحدہ چیز ہے جس کے پاس ڈنڈا ہے اور وہ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک رہے ہیں، نہیں، ہر شخص کا اس کے اندر حق ہے۔ سب سے پہلے اصل حاکم اللہ تبارک و تعالی ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ اصل بادشاہی زمین و آسمانوں کی صرف اللہ کے پاس ہے؟ تو اصل بادشاہی تو ہے اللہ کے پاس، اور جو مسلمانوں کے اقتدار کو سنبھالتے ہیں انہوں نے بطور اللہ کے نائب کے اسے سنبھالنا ہے، اور جو اللہ کے احکام ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے، اور اس نفاذ میں احکام تو تبدیل ہونے والے نہیں ہیں، البتہ انہیں نافذ کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، تو وہ کس طرح کرنے ہیں، وہ مشورے سے کرنے ہیں۔ جن لوگوں پر آپ حکومت کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہر وقت آپ کا رابطہ رہے کہ یہ کام میں اس طرح کر رہا ہوں، کیا یہ درست ہے، اس سے یہ مقصد حاصل ہوگا، اگر نہیں ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے طریقہ کار وہ وقت کے مطابق اختیار کیا جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ تم جہاد میں جاتے ہو اور کوئی انتظام کرتے ہو تو حکم اللہ کا وہ اٹل ہے، ہدایات آپ کی وہ اٹل ہیں، لیکن طریقہ کار میں آپ انہیں بھی ساتھ ملا لیا کریں۔ وشاورہم فی الامر، جو ضروری بات ہو اپنے صحابہ اور ساتھیوں سے اس میں مشورہ کر لیا کرو، اور روز قیامت تک قانون مسلمانوں کے لیے یہ ہوگا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے